السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ایڈوکیٹ زبیر کندی۔ آج کا موضوع ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023۔ حال ہی میں پارلیمنٹ آف پاکستان نے ایک قانون پاس کیا ہے جس قانون کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان کی چیف جسٹس کے پاس جو ایک سوللی ایکسکلوسیو پاور تھی کہ وہ سو موٹو لے سکتے تھے کسی بھی پبلک جو انٹرسٹ کا جو میٹر ہوتا تھا یا پبلک کا جو امپورٹنس کا میٹر ہوتا تھا اس کے اوپر وہ سو موٹو کا اختیار استعمال کرتے تھے آرٹیکل 184(3) کے تحت۔ پارلیمنٹ آف پاکستان نے ایک قانون بنایا ہے کہ اب جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان اکیلے میں یہ سو موٹو کا اختیار استعمال نہیں کر سکیں گے۔ اب اس اختیار کو استعمال کرنے کے لیے ان کو اپنے سینئر ججز کے ساتھ بھی مشاورت کرنا ہوگی اور ان کو اپنے ساتھ ملانا ہوگا۔ اگر وہ انکار کر دیتے ہیں اور تو اب وہ کوئی اس میں سو موٹو کا اختیار استعمال نہیں ہو سکے گا۔ اب یہ بل پاس ہو جاتا ہے اور بل کے اندر دو امپورٹنٹ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے۔ کوئی بھی قانون بنتا ہے تو اس کا پروسپیکٹو اور ریٹروسپیکٹو ایفیکٹ ہوتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ پروسپیکٹو اور ریٹروسپیکٹو ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں۔ پروسپیکٹو ایفیکٹ ہوتا ہے کہ جو ان کی فیوچر میں اس کے جو بل کے بعد جو معاملات ہوں گے جو فیوچر میں ہوں گے وہ دیکھے جائیں گے، اور وہ تمام حقوق جو اس قانون کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا وہ تمام اختیارات جو اس قانون کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ جس دن وہ بل لاگو ہوگا تو اس کے بعد ہی وہ تمام آپریٹو کنڈیشن میں آ جائیں گے یا آپریٹو موڈ میں آ جائیں گے۔ لیکن یہاں اس بل کے ساتھ ایک امپورٹنٹلی ایک چیز بڑی اٹیچ ہے، وہ یہ ہے کہ اس بل میں ایک ریٹروسپیکٹو ایفیکٹ کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے، اور اس میں وہ لوگ جو 184(3) کا شکار ہوئے تھے سو موٹو کے تحت ان کو سزائیں ملی تھیں، ان کو اپیل کا حق بھی دے دیا گیا، جس میں نواز شریف کا کیس ہے، یوسف رضا گیلانی، جہانگیر ترین، یہ وہ لوگ ہیں جن کو سو موٹو اختیار کے تحت سزا دی گئی تھی اور یا ایکشن لیا گیا تھا۔ تو ایسے لوگوں کو دوبارہ اپیل کا اختیار مل گیا ہے۔ اب یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے، وہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ بل پاس کر دیا ہے، پارلیمنٹ سپریم ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ کہا جاتا ہے، موسٹلی یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس بل کو سپریم کورٹ ختم کر دے گی۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پارلیمنٹ سپریم ہے اور پارلیمنٹ کا یہ اختیار ہے، ایکسکلوسیو رائٹ ہے کہ وہ کوئی بھی قانون بنا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ قانون آئین پاکستان کے متصادم ہوگا تو اس صورت میں اس کو سٹرائک ڈاؤن کر سکتی سپریم کورٹ۔ لیکن یہاں پر ایسی صورتحال نہیں ہے۔ یہاں پر 184 کو نہیں چھیڑا گیا۔ بہت سارے لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ آئین کے اندر تبدیلی کر دی گئی، آئین کے اندر تبدیلی نہیں کی گئی، بلکہ قانون یہ بنایا گیا ہے کہ جو چیف جسٹس کے اختیارات ہیں، جو رولز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، رولز بنائے جائیں گے اور ان رولز کے تحت، نئے رولز کے تحت وہ سپریم کورٹ کی تبدیلیاں لائی جائیں گی، اور اس تبدیلی کے تحت سپریم کورٹ کا جو اختیار ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا، وہ آگے اس کو فردر جو ہے وہ دوسرے سینئر ججز تک پھیلا دیا گیا ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آرٹیکل 184 کیا ہے۔ آرٹیکل 184 یہ کہتا ہے، 184 آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ اگر دو صوبے یا وفاق کے درمیان کوئی کسی معاملے پہ کوئی تنازع کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے انٹروین کرے گی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں ورڈ سپریم کورٹ آف پاکستان لکھا، پورے آرٹیکل کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کا ورڈ لکھا ہوا ہے۔ اس کے اندر یہ چیف جسٹس کا ایگزیکٹلی یہ الفاظ نہیں لکھے ہوئے، لیکن یہاں پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان مین چیف جسٹس اس کا سربراہ ہوتا ہے، تو وہی اس کو دیکھتا ہے۔ اچھا، اس میں یہ 184 میں جو 184 کا جو 1 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب صوبے اور وفاق کے درمیان کوئی تنازع ہوگا تو سپریم کورٹ انٹروین کر کے اس کو ایک ڈکلیریشن دے گی، وہاں پہ ایک ججمنٹ دے گی کہ ان کے درمیان جو تسویہ ہوگا وہ سپریم کورٹ کرے گی۔ اب نیکسٹ جو ہمارا موضوع ہے 184(3) میں یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی پبلک امپورٹنس کا میٹر آ جاتا ہے، اور یہ پبلک امپورٹنس کا جو کوئی میٹر آتا ہے تو اس کے اوپر سو موٹو کا اختیار سپریم کورٹ کے پاس ہے۔ سو موٹو کا اختیار سپریم کورٹ لے سکتی ہے، یعنی کہ چیف جسٹس آف پاکستان سو موٹو کا اختیار استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ
افتخار محمد چودھری صاحب نے جو چیف جسٹس آف فارمر چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان تھے، انہوں نے بے دریغ استعمال کیا اس اختیار کا، اور بار بار سو موٹو اختیار کو استعمال کیا، اور اسی تلوار کے نیچے یوسف رضا گیلانی کی جو وزارت عظمیٰ تھی وہ بھی قربان ہو گئی۔ اب ہم آتے ہیں بل کی طرف۔ بل جو ہے وہ تو پاس ہو چکا ہے پارلیمان سے، اب پارلیمان سے ہوتا ہوا سینٹ سے بھی گزر گیا، اب بل چلا جائے گا پریزیڈنٹ کے پاس۔ پریزیڈنٹ کے پاس آرٹیکل 48 کے تحت پاور اختیار حاصل ہے کہ وہ بل کو 15 دن تک رکھ سکتے ہیں، اور اس دوران وہ اس کو واپس بھی کر سکتے ہیں کہ کابینہ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ریکنسیڈر کرے، اس میں دوبارہ کوئی تبدیلیاں کریں یا اس کو ریکنسیڈر کر کے دوبارہ لے آئیں۔ لیکن 15 ڈیز کے بعد جب لیپس ہو جاتے ہیں تو صدر کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، تو دوبارہ یہ بل پاس ہونے کے مراحل سے گزر جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایک خاص اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیا جو نواز شریف کو رائٹ ملا ہے اپیل کا وہ ایکسرسائزیبل ہوگا؟ جی بالکل، جب وہ قانون بن جاتا ہے تو تمام اداروں پر جو قانون کے نافذ کرنے والے ادارے ہیں یا قانون کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، جیسے تمام کورٹس، وہ اس کو پابند ہوں گی کہ اس قانون کی وہ پاسداری کریں، کیونکہ یہ پارلیمان کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اچھا، اب پارلیمنٹ آف سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھی ایک الیکشن کمیشن کا کیس چل رہا ہے، جس کے اندر 4-3 کا اور 2-3 کا اس طرح کا جو ایک جھگڑا چل رہا ہے کہ جی یہ جو فیصلہ ہے یہ جناب فیصلہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، جس میں کوئی ایسے جو کچھ جج صاحبان نے جو کچھ ایسا جو اختلافی نوٹ دیا ہے، کچھ لوگوں نے کچھ ججمنٹس ہیں، جیسے مسٹر جسٹس منصور علی شاہ کا جو ڈیسیژن ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور 25 پیج پر وہ اس پر ہے کہ کسی بھی چیف جسٹس کو خاص طور پر جو اختیارات حاصل ہیں سوموٹو کے، یہ جو اختیارات ہیں یہ ایسی پاورز ہیں جو انبرائڈل پاورز ہیں، ایسی پاورز کو ایکسرسائز کرتے ہوئے بڑا دھیان کے ساتھ ایکسرسائز کرنا چاہیے تھا، اور جو الیکشن کے ابھی 90 ڈیز جو تھے وہ لیپس نہیں ہوئے تھے، تو ان دا مین وائل اس کو وہ ٹیک اپ کر لیا گیا۔ تو انہوں نے اختلاف کیا، اور اس طرح سے اور بھی آپ کو نیوز ملتی جا رہی ہیں کہ جی سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو جج صاحبان ہیں ان کے درمیان اس پوائنٹ کے اوپر ایک کنفلکٹ پایا جاتا ہے۔ تو امید ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ اتنا بڑا ادارہ ہے اور اس ادارے کی سلامتی اور اس کی سینکٹٹی ہمارے لیے بہت اہم ہے، اسی ادارے نے ہی پورے ملک کو چلانا ہوتا ہے، جو خاص طور پر انصاف کے ترازو کو سیدھا کرنا ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ تمام جو اس کے سٹیک ہولڈر ہیں وہ سپریم کورٹ کی سینکٹٹی کو، سپریم کورٹ کی انٹیگریٹی کو ہمیشہ اپ ہیلڈ رکھیں گے اور اس کو باہر رکھیں گے، اور ذاتی معاملات اور ذاتی اناد جو ہے اس سے اور ذاتی مفاد سے ہٹ کر ادارے کی بھلائی کی بات کی جائے گی۔ تمام جو سٹیک ہولڈر ہیں، چاہے پولیٹیکل ہیں، چاہے جوڈیشل سسٹم سے ہیں، چاہے وہ لائرز ہیں، چاہے جتنا بھی لوگ ہیں، تو ہمیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہر فیصلے کا احترام کرنا چاہیے، اور ہاں فیصلہ آنے کے بعد ہمارا یہ حق ہے کہ ہم اس پر تنقید کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور آگاہی کے سفر میں ہمارے ہم سفر رہیں۔ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔